حق تو یہ تھا کہ جو آسمان سے دین آیا ہے اس پر جو عمل کرتا ہے وہ حق پر ہے، جو اس پر نہیں کرتا وہ حق پر نہیں ہے۔ کہتا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کہاں کھڑے ہو۔ میں نے سنا جنات کو کہ تنوح علی الحسین، وہ حسین پہ نوحہ کر رہے تھے، تو بعض لوگوں نے اس کو ایک دلیل بنا کے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ ایک دلیل ہے، اس پہ ذرا بتائیے کہ یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں جی، اس مہینے میں ایک شہادت ہوئی ہے، تو لہذا جو بھی کوئی کام شروع کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، یہ سوچ ہے ان لوگوں کی۔ باقاعدہ اپنے پیٹ میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں زخمی ہونے کا زیادہ اندیشہ ہو، فائر لگا کے ماتم کیا جا رہا ہے، تو اس کو شریعت اسپیسیفکلی ذرا اس کی وضاحت کریں کہ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روئے زمین کا سب سے بدبخت وہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ باقاعدہ ان مجالس کا، محافل کا حصہ بننا، چسکا لینے کے لیے چلے جانا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ چلو کر رہے ہیں، تو انہوں نے نہیں کیا تھا تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نہیں کرتے۔ فرمایا فمن قتلنا غیرکم، تمہارے سوا پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ خود ہی قتل کر کے خود ہی رو رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، محرم الحرام سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نہد ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ ماہ محرم الحرام میں جن بدعات، رسومات اور خرافات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اس سے متعلق دین اسلام، کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے، اس پہ آج کا پروگرام مشتمل ہے۔ اور آج کے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی اور فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہم اللہ ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شیخ صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، کہ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے کئی ایک لوگ، عظیم شخصیات شہید ہوئیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ جو ہی محرم الحرام آتا ہے تو ان شہداء کی یاد ہم سب کو دلاتا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، کوئی ایسا کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی شریعت میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، یا اس سے دین اسلام کی حدود پامال ہوتی ہوں۔ نہ تو محبت میں غلو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی غم میں آ کے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی ایسا معاملہ صادر نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی نافرمانی ہم سے اس کا ارتکاب ہو جائے۔ تو اس لیے اس مہینے میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کرنے سے ہمیں احتراز کرنا ہے جس سے دین اسلام کے بنیادی تعلیمات پر زد پڑتی ہو۔ تو پروگرام میں اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے احتراز ضروری ہے، جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ، ان کی طرف چلوں گا، اور پہلے سوال کے ساتھ مفتی صاحب، محرم الحرام میں نواسۂ رسول کو اور اہل بیت کے عظیم ترین لوگوں کو شہید کیا گیا، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس شہادت کی بیس پہ اور اس اتنے بڑے سانحے اور ظلم کی بیس پہ ماہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ یا غم کا مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، وبعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمام مسلمانوں کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جس کے دل میں یہ محبت نہیں اس کا ایمان کا کیا اعتبار ہے۔ لیکن کیا میرٹ ہے، کیا معیار ہے، کیا اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر کسی کی شہادت پر اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے؟ آخر اس کا کوئی تو میرٹ ہونا چاہیے نا۔ اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی شخصیات دنیا سے گئیں، اور پھر کون سا مہینہ سوگ والا بنتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی معیار قائم کر لیں ہم،
اگر ہم کہیں کہ نبیوں کے وفات پر 100 کا مہینہ قرار دینا چاہیے تو وہ کون کون سا مہینہ ہے؟ تو سال میں کون سا مہینہ بچے گا؟ اگر ہم کہیں صحابہ کرام کی وفات پر یا ان کے اوپر ظلم پر تو پھر کون کون سا مہینہ بچے گا جو 100 کا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے تو ہر سال میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے حادثے تاریخ میں ہوتے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے تو وہ مہینہ 100 کا ہونا چاہیے اور باقی صحابہ کرام کی شہادت پر یا ان پر ظلم پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی پھر دلیل چاہیے ہمیں۔ بالکل دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جو سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی نے 3 دن کے بعد اپنے آپ کو خوشبو لگائی اور کہا کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے اس لیے یہ لگائی تاکہ میں بتاؤں کہ بیوی کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ بالکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، آپ کا دنیا سے جانا اور آپ کی بھی شہادت ہے، آپ پر بھی مظلوم شہید ہوئے ہیں آپ بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ جو 5 سال پہلے زہریلا گوشت کھلایا تھا یہودیوں نے، خیبر کے موقع پہ، وہ میری شہرہ کو کاٹ رہا ہے، وہ اس وقت میری شہرہ کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ نے اس وقت اس کو ڈی ایکٹیو کر دیا اور آپ کی آخری وقت میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیا تاکہ آپ کی جہاں سینے پہ امام الانبیاء کا تمغہ ہے، سید المرسلین کا تمغہ ہے، خاتم النبیین کا اور سید ولد آدم کا، وہاں ایک تمغہ یہ بھی ہو کہ آپ شہید ہیں۔ تو اب ان کی رحلت، ان کا دنیا سے چلے جانا، اس سے بڑا غم امت پر کوئی نہیں آیا ہے۔ تو پھر ربیع الاول کو بھی 100 کا مہینہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، تو یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے دنیا سے جانے پر بننا بند ہو گیا، اس پر عمل کرنا یہ دین ہے۔ جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ حق پر ہے۔ اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ بالکل۔ یہ نا بنیادی طور پر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں ڈی ٹریک کیا جاتا ہے، ہمیں اپنی پچ پر کھلایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص کہتا ہے جو آسمان سے شریعت نازل ہوئی قرآن اور سنت کی شکل میں، جو اس پر عمل کرے گا عقیدے اور عمل کے حساب سے، وہ حق پر ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نہیں، فلاں سن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے آدھی صدی بعد ایک واقعہ ہوا، بڑا دلگداز تھا، جو اس میں اس پارٹی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے اور جو اس پارٹی کے ساتھ ہے وہ باطل پر ہے۔ یعنی وہ تو آپ کو اپنی پیچ پر لے آیا نا۔ بالکل، حق تو یہ تھا کہ جو آسمان سے دین آیا ہے اس پر جو عمل کرتا ہے وہ حق پر ہے، جو اس پر نہیں کرتا وہ حق پر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کہاں کھڑے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ اس دن پکارے گا اور سوال کرے گا بتاؤ جو میں نے نبی بھیجے تھے ان کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا ہے۔ بالکل صحیح، اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ فلاں سن میں جو حادثہ ہوا تھا ان میں تم کہاں کھڑے تھے، تمہارا کیا موقف تھا، یہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو وہ شخص جو طالب علم کو ایسے سوالات کے جواب یاد کروائے جو پیپر میں نہیں ہیں، وہ کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو وہ پیپر اور وہ سوالوں کے جواب یاد کرنے ہیں یا عمل کرنا ہے جو ہمارے پیپر ہیں، جو رب نے پوچھنے ہیں۔ یہ تو کہیں پیپر ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں محبت بہت ہے اور ہم ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرے، وہ کوئی بھی تھا جو ظالم تھا جس نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے، مگر ہم 1400 سال بعد ان کی عدالت لگا کر فیصلے کر کے اس کو لعن طعن شروع کر دیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، آپ اس پہ ذرا اپنی رائے پیش کریں کہ اس مہینے کو جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ سوگ کا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا، سوگ جو ہے وہ خاتون کے لیے ہے اور وہ بھی 3 دن کے لیے ہے، اور اگر اس کا خاوند فوت ہوتا ہے تو 4 ماہ 10 دن کے لیے ہے۔ اس میں تھوڑا ایک یہ بھی واضح ہو جائے کہ سوگ ہے کیا؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کو سوگ قرار دینا، سوگ کا مہینہ قرار دینا، اس کی بھی نفی مطلوب ہے، اور سوگ ہے کیا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوگ کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جو بناؤ سنگار والی ہیں یا خوبصورتی والی ہیں
جیسے زیب و زینت ہے اس کو ترک کر دینا یہ سوگ ہے. ٹھیک ہے. وہ مرد ہو تو بہت اچھے لباس وغیرہ پہننا جو ایک جیسے شادی کے اوپر انسان تیار زیادہ ہوتا ہے, مینٹین کرنا اپنے آپ مینٹین کرنا, اس سے بچنا یہ سوگ ہے. صحیح ہے. عورت کے لیے وہ زیورات وغیرہ اتار دینا. تو یہ بات شیخ صاحب نے درست فرمائی کہ یہ سوگ در حقیقت اگر حدیث کو دیکھا جائے تو ہے ہی صرف عورت کے لیے, اور مرد کے لیے تو سوگ کا تذکرہ ہی نہیں ہے, اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے. اور غم اور سوگ میں فرق یہ ہے کہ غم انسان ہے کہ کسی وقت بھی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کی ایک کیفیت تبدیل ہوتی ہے, تو اس کیفیت کی تبدیلی کا نام ایک غم ہے. صحیح ہے. اور لیکن یہ جان بوجھ کر یہ سارے معاملات کو تبدیل کرنا, تکلفاً اور بناوٹ کے ساتھ, یہ سوگ کی شکل ہے. شریعت میں سوگ صرف عورت کے لیے ہے, اور وہ بھی کسی کی وفات پر, لیکن 3 دن کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایک میں انٹر کروں گا تھوڑا بات. آپ کی بات سے مجھے حدیث یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ آل رسول ہیں, کوئی شک نہیں. تو آپ کا اپنا بیٹا کیا ہے؟ بالکل وہ آل رسول نہیں ہے. بالکل. ان کی وفات ہوئی ہے آپ کے ہاتھوں میں, اور آپ فرماتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع وما نقول الا ما یرضی ربنا. جو غم کی بات آپ نے کی کہ دل میں غم ہے اور آنکھ بھی آنسو بہا رہی ہے, مگر ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کریں گے جو رب کو ناراض کرتا ہو. اور نہ ہی جس مہینے یا دن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, رسول اللہ نے اپنے دور میں اس دن کو یا اس مہینے کو سوگ کا قرار دیا ہو, یا اس میں کچھ ایسا کوئی ایلیمنٹ ہو, ایسا کچھ نہیں. بالکل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ اولا ہے کہ وہ آل رسول کہلائیں جی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا لو حیا لکان صدیق النبی, اگر یہ زندگی پاتے تو یہ سچے نبی ہوتے. بے شک. تو ان کی اتنی شان ہے, وہ مہینہ سوگ کا نہیں بنا, اور وہ انہوں نے غم کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا. بالکل. کہ غم دل میں ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, مگر زبان سے یا حرکات سے وہی کوئی کلمہ ایسی ہے چیز جو نہیں اللہ کو صادر راضی ہوگی کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی. یعنی آپ نے اسی وقت سے کوئی لباس خاص تبدیل کرنا یا کوئی ایسی ٹھیک ہے. اس کی کیفیت طرف ہم بنانا. چلتے ہیں کہ اور جی دیکھیں اس میں یہ بات بھی ہے جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹا نہیں, آپ کے کئی بیٹے فوت ہوئے, اور آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں, اور آپ کی 2 بیویاں, اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھا, عام الحزن, اور آپ ساری زندگی اس کو یاد بھی رکھتے رہے کہ خدیجہ ہی تھی. لیکن آپ نے ان کے ایام وفات کو نہ تو اس طریقے سے کرا اور نہ ان مہینوں کو ایسے کیا. تو جو اہل بیت اور ڈائریکٹ اہل بیت ہیں ان کا بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا, اور آپ کو جتنا غم اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تھا اس کے اوپر بھی ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. تو یہ بنانا درست نہیں ہے. لیکن اس میں وہ چیز جو شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دل کا غمگین ہونا, آنکھوں کا بہنا, لیکن زبان اور حرکات و سکنات سے صرف وہی ہوگا ما یرضی ربنا. اس میں ایک پوائنٹ اور آ گیا مجھے یاد جی کہ مہینہ سوگ کا یا مہینہ غم کا ہونا یا سال غم کا ہونا, یہ اگر مان لیا جائے تو ایونٹ پھر بھی ثابت نہیں ہوتے. مثلا اگر عام الحزن مان لیا گیا جی تو آپ نے اس میں کوئی ایسا ایونٹ تو نہیں کیا نا. بالکل صحیح. چلو اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے کسی مہینے کو سوگ کا غم والا مہینہ مان مان بھی لیتا لے یا سوگ والا, میں, تو پھر وہ چیز تو ثابت نہیں ہے نا پھر بھی. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہہ دیا حضرت آپ تو رو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ شفقت کے آنسو ہیں, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ نے رحمت کے آنسو رکھے ہیں. تو اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ دل کا غم ہونا زبان سے کچھ نہ نکالے, اور اپنے حرکات من شکل جیوبا وضرب الخدود ولیس منا, جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اور کپڑے پھاڑتا ہے تو وہ ہم سے نہیں ہے. تو حرکات اور زبان کی احتیاط کی جائے. دل غمگین ہو اور آنکھ سے آنسو آ جائے تو اس کی گنجائش ہے. شیخ صاحب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیں گے کہ یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ اس مہینے کو سوگ کا یا غم کا مہینہ قرار دینا یہ تو نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو پھر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے. دوسری جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ بیس تھی, اسی بیس پہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں
جس کی شرعن کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پہ ہم اب بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نمبر ایک پہلی چیز یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا، منگنی کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا، کاروبار شروع کرنا، کوئی ایسا کام جس کا آپ آغاز کر رہے ہیں، جس کے آپ اوپننگ کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، وہ نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے، مشکلات ہو جائیں گی. تو اس کو شریعت کس نظر سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ اس سوگ غم یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑنا نہیں ہے، لیکن اس بیس پہ ان چیزوں سے رکنا یہ کیسا ہے؟ یہ شریعت اس کو بدشگونی کہتی ہے. اور دیکھیں جی اس مہینے میں ایک شہادت ہوئی ہے تو لہذا جو بھی کوئی کام شروع کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، یہ سوچ ہے ان لوگوں کی. تو یہ بالکل شریعت کے منافی ہے. دیکھیں نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور خوشی غمی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس کو کسی مہینے کے ساتھ جوڑ دینا، کسی دن کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں جو لوگ یہ کام کہتے ہیں انہی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام تھے وہ منصوص من اللہ بھی تھے اور ان کو وحی بھی آتی اور ان کو علم غیب بھی تھا. تو اگر ان کے نزدیک اماموں کے علم غیب تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تو خود شادی اکثر مورخین اور امام بہقی رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ محرم الحرام میں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کو تو سارے حالات کو پہلے ہی ان کے نزدیک پتہ تھا. تو اگر ایسی بات دیکھی جائے تو شوال کے مہینے میں اکثر ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں رمضان کے فوراً بعد. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. تو آپ نے ان کو سید الشہداء کہا ہے، قیامت تک کے جتنے افراد شہید ہوں گے ان کے سردار کہا ہے. تو یہ صرف اور صرف بدشگونی ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اگر ہم ایسا ہی شروع کریں گے کہ ایک ایک شہادت کی وجہ سے یہ ساری خوشیاں روکنا شروع کر دیں گے تو سال میں کوئی مہینہ اور میرا خیال ہے کوئی عشرہ خالی نہیں جائے گا جس میں کوئی بڑی شہادت یا کوئی بڑی وفات نہ ہوئی ہو. تو اس کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دینا اور خوشیوں کو روک دینا یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات سمجھنے والی ہے کہ 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، خانواد رسول کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، بہت بڑا سانحہ. لیکن 10 محرم ہی وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیتا ہے. نص سے یہ ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک ہی دن میں خیر اور ایک اعتبار سے شر کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اگر اس وقت ایک سانحہ ہو گیا سو ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ اب محرم میں یا اس تاریخ میں ہر وقت ہی ایسا ہوا ہوگا یا آئندہ بھی ایسا ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. وہ 10 محرم کو فتوحات مسلمانوں کو اس کے بعد بھی 10 محرم کو محرم الحرام کے مہینے میں. تو بالکل نکاح سے شادی سے رکنا اور پھر ان چیزوں سے رکنا یہ ایک بدشگونی ہے. شریعت میں اس کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب سوگ اور غم کے نام پہ اسی مہینے کے اندر ماتم، نوحہ، زنجیر زنی، باقاعدہ طور پہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سینے کو پیٹنا، اور بلکہ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑی بڑھ رہی ہیں. ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ باقاعدہ اپنے پیٹ میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں زخمی ہونے کا زیادہ اندیشہ ہو فائر لگا کے ماتم کیا جا رہا ہے. تو اس کو شریعت اسپیسیفکلی ذرا اس کی وضاحت کریں کہ کس نظر سے دیکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام وہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر بند ہو گیا. اب ما لم یکن دینا فہو الیوم لیس بدین. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے. کل یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر. یہ قبر والی شخصیت جو ہے نا، ان کی بات صرف لی جا سکتی ہے، رد نہیں ہو سکتی. اور جو ان کے زمانے میں دین تھا نا وہی آج دین ہے، اور جو ان کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے. تو یہ مہینہ بالکل روٹین کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور اس میں جو اضافی چیز جو روٹین سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ پورے محرم کے روزے وہ سارے سال کے روزوں سے افضل ہیں. تو اس حساب سے افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں. تو ہمیں زیادہ زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اور خصوصاً 9-10 کا روزہ، یا کچھ لوگ صرف 9 کا بولتے ہیں، اپنا اپنا اجتہاد ہے. تو یہ روزے رکھنے چاہیے. اور باقی کوئی ایسا کام جو روٹین سے ہٹ کر ہو وہ ثابت نہیں ہے. ان دنوں کو روٹین کے دنوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور یہ جو سینہ کو بھی اور جو نوحہ کرنا ہے، نوحہ تو جاہلیت اور کفر کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو
میری امت میں رہیں گی اور وہ چھوڑیں گے نہیں. ایک ہے اپنے کسی کے کسی کی برادری پر تانہ دنی کرنا، کسی کے نسب نامے پر، اور ایک نوحہ کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت. ہاں، اپنے حسب اور نسب پر فخر کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ جو نوحہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو میت ہے اس کو تکلیف دی جاتی ہے. تو یہ اگر اس کا کنٹریبیوشن ہو یا اس نے کہا ہو، کنٹریبیوشن ہو، کہا گیا ہو، تو یہ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں قطعی طور پر. پھر اس زمانے میں جب شہادت ہوئی ہے اس وقت اور آج، یہ کئی سال بعد یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. کئی چیزیں تو ہماری ہی ہوش میں شروع ہوئی ہیں، پہلے نہیں تھیں. اور پھر زیادہ جو ان کے شعائر ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، وہ یا تو عراق میں ہیں یا کچھ ایران میں بھی شاید ہوں. تو وہاں بھی یہ کام نہیں ہوتا، یہ چھریاں مارنے والا اور فائر مارنے والا، وہاں بھی زیادہ ہاتھ کے ساتھ ہی وہ کرتے ہیں. تو یہاں ہمارے علاقے میں تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اور بالکل اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ صاحب، آپ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو دین قرار دیتے ہیں، نہ کرنے والوں کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں، مطلب ان کی کتب یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس پہ کیا ان کا موقف کیا رہا؟ دیکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ان کے ہی خاندان کی کئی ایک شہادتیں ہوئیں، اور جن میں دو بڑی شہادتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شہادت ہے، اور حسن ابن علی رضی اور اللہ. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. تو کیا کسی جگہ پر بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ان دو شخصیات کی شہادت پر یہ ہر سال یہ کام کیا ہو؟ ایسا نہیں ہے. تو جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایسا عمل نہیں کیا، اور اپنے بڑے بھائی کی شہادت پر حالانکہ وہ بھی ایسا عمل، مظلومانہ شہادت، دونوں مظلومانہ شہادتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روئے زمین کا سب سے بدبخت وہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اللہ اکبر. روئے زمین کا سب سے اتنی بڑی شہادت، اور حسین رضی اللہ عنہ کا یا ان کے خانوادے اوپر کا ایسا کوئی نوحہ، کچھ بھی کوئی کرنا ماتم، کچھ ثابت بھی نہیں. بالکل. کیوں ثابت نہیں؟ کیونکہ ان کو تعلیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو دی تھی وہ صبر کی دی تھی. نہج البلاغہ جو معروف کتاب ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، من ضرب یدہ علی فخذہ عند المصیبہ فقد حبط عملہ. جس نے اپنا ہاتھ مصیبت کے وقت اپنے رانوں پر مارا، ایسے مار کر پیٹا، سمجھو اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو گئے. تو جب والد گرامی رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیم ہوگی تو اولاد کیسے وہ نوحہ کرے گی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں کہ جب آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جس نے اپنے رخساروں پہ مارا، گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کی پکاریں نکالی، وہ ہم میں سے نہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کون ہے؟ آنا من الحسین و حسین منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے. جب ان کا گہرا تعلق ہے تو وہ ایسے عمل نہیں کرتے تھے. اور ان کی کتب میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ نوحہ کرنا یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے، اور صبر مصیبت کے وقت یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، الصبر عند المصیبت من الایمان. اور وہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھنے والے تھے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے سے مصیبت کے وقت ایسا کرنا نہ تو ان کے عمل سے ثابت ہے اور نہ ہی ان کے قول و فعل سے ثابت ہے، بلکہ اس کے برعکس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات نہج البلاغہ میں صبر کی ہی ہیں، اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. اور پھر ماتم اور نوحہ اور یہ جو چیزیں ہیں، چیخنا، دھاڑنا، رونا، یہ سب جو اس طرح کا جو ایک انداز ہے، اس کا آغاز کن لوگوں نے کیا اور کب کیا؟ فاطمی دور میں اس کا آغاز ہوا، یہ 356 ہجری کے اندر. اس کے بعد یہ شروع ہوا. اور لیکن جو ان کی کتب ہیں، یہ مطلب کہ جو ہر سال منانے کا اور ایک پورے اس کو ایونٹ بنانے کا طریقہ کار تو شروع ہوا تھا 356 ہجری میں فاطمی دور کے اندر. اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن جس وقت شہادت ہوتی ہے اس وقت کے جو واقعات
ان کی کتاب میں ہے الاحتجاج، امام طبرسی کی جو ہے، ابو منصور طبرسی کی، جو ان کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 356 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا تو اہل مکہ، اہل کوفہ والے وہ ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوفے والے. فرمایا کس پر؟ کہا شہادت پر. فرمایا فمن قتلنا غیرکم، تمہارے سوا پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ خود ہی قتل کر کے خود ہی رو رہے ہو. پھر وہاں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہی کی وہ دعا یا بد دعا جو ان کے حق میں تھی وہ قبول ہو گئی. انہوں نے کہا فبکو فإنکم احری بالبکا، روتے رہو، روو اور تم رونے کے زیادہ لائق ہو اور ہمیشہ روتے ہی رہو، تو تم اسی لائق ہو. تو میرا خیال ہے ان کی وہ بد دعا قبول ہوئی اور آج تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یا ان کے والد گرامی رضی اللہ عنہ، نہ ان کی یہ تعلیم ہے، نہ انہوں نے ایسا کام کیا، بلکہ صبر کی تلقین کرتے رہے، ان چیزوں سے روکتے رہے، اور جنہوں نے شہید کیا تھا وہی یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور پھر زینب رضی اللہ عنہ کی بد دعا ان کے لیے بھی موجود تھی. یہ اصل میں وہی طریقہ کار ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گرایا اور بعد میں وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور انہوں نے خود ہی قتل کیا اور بعد میں خود ہی رونا شروع کر دیا. اب دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہمارے سامنے ہے سیدنا زین العابدین جو ان کے بیٹے ہیں، ہمارے سامنے ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ہمارے سامنے ہے فاطمہ کبریٰ رحمہ اللہ، فاطمہ صغریٰ. یہ ساری شخصیات ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی جنہوں نے آنکھوں سے والد کو، بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، لیکن کسی ایک نے بھی نوحہ نہیں کیا. تو یہ ہمیں اہل بیت تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ صبر کرو، اور اہل بیت کا مقام صبر کرنے کا ہے، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے. بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی اہل السنہ کی کتب میں یا کتاب و سنت میں، تو انہوں نے کچھ عرصے سے ایک بات مشہور کر رکھی ہے لوگوں میں کہ صحابیہ مومنوں کی ماں ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا جنات کو کہ تنوح علی الحسین، وہ حسین پہ نوحہ کر رہے تھے. تو بعض لوگوں نے اس کو ایک دلیل بنا کے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ ایک دلیل ہے. اس پہ ذرا بتائیے کہ یہ بات سچ ہے، اور شاید المعجم الکبیر للطبرانی کا یہ حوالہ ہے. یہ حوالہ دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کسی کا کوئی عمل کرنا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا. دیکھیں اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص نے نوحہ کیا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں، صرف انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جن نوحہ کر رہے تھے، تو وہ تو خبر یہ بھی ہے کہ کوفے والے نوحہ کر رہے تھے. کسی کا نوحہ کرنا یہ دلیل نہیں ہے، کسی کا نوحہ کرنا یہ اس کے عمل کے بارے میں خبر ہے، اس کی حجیت کے بارے میں نہیں ہے. ہاں اس روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنوں نے نوحہ کیا، تو جن تو بڑے غلط کام کرتے ہیں. تو جن آج بھی دیکھ لیں کس کس کو چمٹ جاتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا وہ کون تھا؟ جن تھے نا، ابلیس تھا. کان من الجن. تو جنوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کا کلام حجت ہے. تو جب ایک طرف جن پیش کیے جاتے ہیں اور ایک طرف زین العابدین رحمہ اللہ پیش کیے جاتے ہیں، کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ایک طرف جن ہے اور ایک طرف سیدہ زینب ہے، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز ماتم نوحہ اور یہ جو انداز ہے اس کے بے بنیاد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے لیے جنات کا عمل پیش کیا جا رہا ہے. یعنی مطلب کتاب و سنت کو چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے، جنات کا ایک بالکل ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے جس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جاہلیت میں سے قرار دے رہے ہیں. بیعت لیتے تھے جب خواتین سے تو اس وقت یہ وعدہ لیتے تھے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، نوحہ نہیں کرو گے. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو ان پر حضرت حسین نے ایسا کچھ نہیں کیا نا رضی اللہ عنہما. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ چلو کر رہے ہیں تو انہوں نے نہیں کیا تھا، تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نہیں کرتے. ہاں جی، جو کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی تو 3 شہادتیں ہیں نا. ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. اچھا، میں پہلی 2 پر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، ان پر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یعنی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی شان ہے تو حضرت علی کی شان زیادہ نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں. رضی اللہ عنہ.
وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, آنکھوں کا نور ہے. یہاں ویسے وہ ایک بات کر دیتے ہیں کہ جی جس طرح شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے خاندان سمیت اور کتنا بڑا لاؤ لشکر, وہ لیول نہیں تھا. مطلب یہ مطلب نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فضیلت کے اعتبار سے فرمایا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, وابوہما خیر منہما, خیر منہما. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھے, کچھ ظالم نے آپ کے سر پر لگایا اور آپ کا سر پھاڑ دیا, اور دو حصوں میں اس کو, ہاں خون کے ساتھ آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی. ظلم تو بہت ہوا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب زہر دیا گیا اور زہر کے ساتھ جو تکالیف انہوں نے دیکھی, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو یہ ساری باتیں تو ویسے بھی بھائی اور والد کا جو غم ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ تڑپا دیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اگر ان لوگوں کو ایک شہادت پر نوحہ کرنا جائز نظر آتا ہے, تو باقی شہادتوں پر کیا وہ غم نہیں ہے؟ اگر ہم ماتم نہیں کریں تو ہمیں سمجھتے ہیں یہ راضی تھے اور ان کو غم نہیں, تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلی دو شہادتوں پہ راضی ہیں یا ان سے محبت نہیں؟ اچھا, ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو سب کچھ کیا جاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف خانہ پوری کے لیے ساتھ شامل کرتے ہیں 5 تن پاک میں نا, اور یہ جو شعر بنایا ہوتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے اور سب, ورنہ کبھی کسی نے ان کی شان میں کوئی جملہ سنا ہو, کبھی کسی نے خطبہ دیا ہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں, سنا کبھی آپ نے؟ اب بہت کم ایسا نہ ہونے کے بعد. دیکھیں جب نعرہ لگتا ہے تو نعرہ حیدری تے آگے لبیک یا حسین. ہاں ایک منٹ, وجہ اس میں پتہ کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ کس پر لوگ روتے ہیں. مطلب میں ایسا راگ لاپوں جس پہ کوئی روئے ہی نہیں, تو میرا تو مفاد پورا نہیں ہوتا نا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید سب سے بڑا احسان انہوں نے کیا ہے امت پر, جوڑ دیا. مطلب یہاں تو یار ایک جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائے نا تو واپس نہیں ہوتے وہ, اور اتنی سی جماعت ہوتی ہے. پوری امت جوڑ دی بھائی, اپنا مفاد وہ سارا چھوڑ دیا. تو انہوں نے جوڑا تھا, تو ان کا نام اس لیے توڑنے والوں کو کبھی پسند نہیں ہوگا ان کا. ہاں, تو اس لیے وہ بیچارے نا, ان کا نام ایک لسٹ میں شامل ضرور ہے, مگر میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نا کوئی ان کی شان, کوئی سیرت, کوئی جلسہ, کوئی اس انداز میں جلا سنیں گے بھی نہیں. ہاں, کیونکہ اس پر مطلب کیا روئیں گے آپ میں آپ کو سناتا ہوں, آپ کو رونا ہی نہیں آئے گا. تو اس سے ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ تو ہم تو وہ بیان کریں گے جس پر لوگ روئیں, اور روئیں گے تو کچھ نکلے گا نا, ایسا تھوڑی نکلے گا. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی اس کی وضاحت بھی ضروری ہے اسی پروگرام کی وساطت سے, کہ غم شہادت حسین اور خانواد رسول کے نام پہ تعزیہ داری کی جاتی ہے. تعزیہ تو ویسے ظاہر ہے تعزیت سے ہے, ایک مطلب شرعی اصطلاح ہے, دلاسا دینا, حوصلہ دینا, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن تعزیہ داری باقاعدہ طور پہ سونا, چاندی, اسٹیل, لکڑی, بانس, کپڑا, ان چیزوں پہ مشتمل قبر نما ایک شبی بنائی جاتی ہے, اس کو تیار کیا جاتا ہے, کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے پھر اس کا باقاعدہ طور پہ ایک جلوس نکالا جاتا ہے. اس چیز کو تعزیہ داری, یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی شبی بنا کے اور 10 محرم کے جلوس میں اس کو اس طرح پھر ایک جلوس کی شکل میں چلایا جاتا ہے. شیخ صاحب وضاحت کیجئے کہ اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ماذا بعد الحق الا الضلال, جو حق نہیں وہ سب باطل ہے. مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو, یہ آپ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کسی بھی دنیا سے جانے والے پر ایسا کیا ہو, اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی یا اپنے بھائی کے شہادت پر ایسا کیا ہو, تو یہ ان کی سیرت کے بھی, ان کی سنت کے بھی خلاف ہے, ان کے فرامین کے بھی خلاف ہے. اور پھر دلیل بھی کوئی نہیں اس کے ثبوت کی. تو جو دین تو وہ ہے جو ثبوت والا ہو, جو ثبوت والا نہیں وہ دین نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر نا بے شمار لوگ ان کی رونق کو بڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے, دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے, نہیں تو زبان سے روکے, نہیں تو دل سے برا جانے, اور جو دل سے برا جانتا ہے وہ پھر اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اس میں یہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ تعزیہ داری اور یہ ماتم نوحہ, یہ سب چیزیں جب شرع میں جائز نہیں ہے, نہ خانواد رسول کی یہ تعلیم ہے, تو اس کو دیکھنا, پروموٹ کرنا, باقاعدہ ان مجالس کا, محافل کا حصہ بننا, چسکا لینے کے لیے چلے جانا, اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا,
اور سب یہ درست نہیں یہ درست نہیں ہے. اور اس میں ایک ہے، بڑی یہ گناہ پر تعاون ہے. اس میں بڑی ایک واضح حدیث بھی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو شخص دجال کے بارے میں سنے گا یہ نہیں کہ وہ چسکا لینے چلا جائے، اچھا یار دیکھیے تو صحیح ہے کہ یہ بیچ کی ہے، اس میں اس چکر میں نہ پڑے وہ، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو غیر شرعی امور ہیں، ہاں ایک شخص دیکھتا ہے اس کی تردید، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کی تردید موقع پر یا بعد ازاں کرنے کے لیے اس کا تو جواز ہوگا، اور وہ ہوگا بھی وہی جو اہلیت رکھتا ہے اس چیز کی. لیکن ایک جو عام آدمی ہے اس کا ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو پروموٹ کرنا، باقاعدہ ان کا حصہ بننا، وہ برائی پہ ایک تعاون کی ہی شکل ہوگی. ہاں قرآن مجید میں بھی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر ہو، استہزاء ہو، یا دین کے خلاف کوئی اعمال کیے جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھو. اگر تم بیٹھو گے تو انہی میں سے تمہارا شمار ہوگا. تو المرء مع من احب، تو جس کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ تمہیں پیار ہے، جس کے ساتھ چلنا پھرنا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو ان مجالس میں شرکت کرنا یا ان کو پروموٹ کرنا یا ان کے اندر جانا آنا یہ درست نہیں ہے، قطعاً بھی درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز کی اور وضاحت ضروری ہے، ایک اور آپ کہہ لیں خرافات میں سے ہی ہے وہ چیز، یا رسومات کا اس کو نہ اس میں شامل کیا جائے گا اسے. وہ کیا ہے کہ عباس علمدار، غازی عباس علمدار. اور یہ وضاحت کر دوں کہ عباس وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری زوجہ ہیں سیدہ فاطمہ کے بعد جن سے آپ نے نکاح کیا ہے، فاطمہ بن حزام جن کا نام ہے، اور ام البنین کا ان کو جو ہے نا وہ لقب بھی دیا گیا ہے کیونکہ 4 بیٹے تھے ان کے. تو ان کے یہ بیٹے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی ہیں، اور کربلا کے میدان میں ان کے ہاتھ میں علم تھا روایات کے مطابق، اور یہ فرنٹ لائن پہ لڑے بھی ہیں اور بالآخر انہوں نے شہادت بھی دی ہے. تو ان کی مناسبت سے لوگ آج علم بناتے ہیں، اس پہ جھنڈا لگتا ہے اور اس کے اوپر پھر ہاتھ کا ایک پنجابی جو ہے نا وہ شاید وہ پانچتن پاک کی طرف منسوب کر کے لگایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص محبت اہل بیت آل رسول میں یا محبت حسین رضی اللہ عنہ میں یہ کام کرتا ہے، علم لگاتا ہے یا اس کو اٹھاتا ہے، تو اس پہ شرع کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، شریعت نے ہمیشہ ہی بدعات و خرافات کی تو سرکوبی کا حکم دیا ہے. اب یہ علم لگانا یا جھنڈا اٹھانا شریعت میں فقط یہ جہاد کے میدانوں میں تو درست ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے ملک کی محبت کے اندر آ کر ایک جھنڈا بنا ہوا ہے جو اس کی نشانی ہے، اس کا تو ثبوت ہے تو یہ تو درست ہے. لیکن پہلی بات یہ جو کہانی بنائی جاتی ہے کہ وہ سیدنا عباس جو تھے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، جو جعفر طیار رضی اللہ جیسی سچویشن بنانے کی کوشش کی جاتی، اس کا قطعاً کہیں ثبوت ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو جب ان کے بازو کاٹنے کا ہی کہیں ثبوت نہیں ہے اور جھنڈا تھامنے کا ہی کہیں ثبوت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی طرف منسوب کر کے یہ نظام بنانا کیسے درست ہے. اور ویسے بھی شریعت نے دائیں ہاتھ کو زیادہ پسند کیا ہے بنسبت بائیں ہاتھ کے، اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ، اچھے کاموں کے لیے. تو آپ جب بھی ان کا دیکھیں گے تو وہ بائیں ہاتھ کا جھنڈا ہوگا، جو کہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ دائیں ہاتھ والے کام نہیں ہے، یہ بائیں ہاتھ والوں کے کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں شیخ صاحب اس پہ ذرا آپ کی رائے آنی چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں گھوڑا اور پھر ذوالجناح اور پھر اس کو پالنا پوسنا اور پھر اس پہ باقاعدہ ایک یعنی صرف وہ گھوڑا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بڑے عقائد جڑے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی تعزیہ داری کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ صرف وہ شبی نہیں ہوتی بلکہ پھر اس پہ نظر حسین، نیاز حسین، اس کے نیچے سے گزرنا، اس کی تعظیم، وہ ایک بڑا ماحول جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے. تو اس پہ یعنی اس کو کیا اس پہ کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام میں جو غلوب ہے اس کی بہت نفی کی گئی ہے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوب نہ کرو. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلوب کیا انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ. اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب کیا انہوں نے ان کو اللہ کا جز قرار دے دیا، نعوذ باللہ، نور کا حصہ قرار دے دیا. تو آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں ایسی محبت کے دعوے یا ایسا غلوب نہیں کرنا، ایسی زیادتی نہیں کرنی جیسے عیسائیوں نے کی تھی. تو غلوب اور تقصیر یہ دونوں غلط ہیں. نہ تو آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
کسی قسم کی کمی کمی اجازت کرنا یہ درست ہے، اور نہ ہی ان کے میں مبالغہ آرائی کر کے ان کی اس طرح کے گھوڑے کی تعظیم اور اس کی عبادت اور اس کو باعث شفا سمجھنا اور اس کے نیچے سے لوگوں کو اس کے سامنے جھکا دینا. جھکنا اللہ کے سامنے چاہیے. اور گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو سارا سال پالا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر سواری کوئی نہیں کرتا، اور اس کے نام پر، گھوڑے کے نام پر پلاٹ ہوتے ہیں، مطلب باقاعدہ اس کی ایک جو ہے نا وہ پراپرٹی سمجھی جاتی ہے. نہیں سمجھی نہیں جاتی، انتقال ہوتا ہے اس کے نام پہ. اچھا، یہ مجھے پتہ چلا ہے. تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے. ان سب کی کوئی گنجائش اس دین میں نظر نہیں آتی جو رسول اللہ آسمان نے سے دیا ہے، آیا. یہاں جو خانواد رسول کے پاس تھا. بالکل آسمان سے جو ہے اس میں یہ نہیں ہے. گھوڑا تو باعث برکت ہے، لیکن اس گھوڑے کے ساتھ جو کچھ جوڑ دیا گیا ہے اور جو ایک پورا دین کھڑا کر دیا گیا، اور جو سب سے ایک بڑی آپ نے باریک بات کی کہ اس پہ سواری کو بھی ناجائز سمجھا جاتا ہے. تو یہاں ایک بڑی اہم بات ہے قرآن مجید کی سورہ الانعام، اس میں تو بڑی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. مشرکین نے بھی یہی کیا ہوا تھا، کسی جانور کا ہاضا یہ جو ہے یہ ہمارے لیے خالصۃ لذکورنا و محرم علی ازواجنا، مذکر کے لیے جائز ہے، مؤنث کے لیے جائز ہے، اس کا دودھ پینا جائز نہیں، یہ سب چیز. تو اللہ نے جواب دیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حام، یہ سب کچھ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے. تو اس سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تو گھوڑا بنایا ہی کس لیے؟ سواری کرنے کے لیے، والبغال والحمیر لترکبوها. بالکل. تو گھوڑا تو ہے ہی سواری کے لیے. اور دوسری بات، گھوڑا باعث عزت و شرف وہ ہے جو جہاد کے لیے ہے، یا جو ریا کے لیے ہے، ہاں اس کی تو وہ مذمت ہے. باعث مذمت ہے. بالکل. جو گھوڑا جہاد کے لیے ہے یا اپنی ضروریات کے لیے ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ تو باعث خیر ہے، لیکن جو صرف ریا کے لیے ہے وہ تو باعث خیر ہے ہی نہیں. اور یہ تو گھوڑا اگر عبادت کے لیے، عبادت کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے نفع نقصان کے جو عقیدے جڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ یہ تو شرک کے بھی باعث بننے والا ہے. تو اس ذریعے کو روکنا تو لازم ہے، کیونکہ نفع نقصان فائدہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. بالکل. اچھا، یہ ایک چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ جس کو گھوڑا حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے والا سمجھا جا رہا ہے، یہ وہ ہے بھی کہ نہیں؟ ہاں، اس میں ایک تو لطیفہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جس کے پاس سے سامان برآمد ہو اس کے اوپر ہی الزام عائد ہوتا ہے. بالکل. تو جھنڈا بھی جس کے پاس سے مل رہا ہے، گھوڑا بھی جس کے پاس سے مل رہا ہے، اور شبی بھی جس کے پاس سے مل رہی ہے، کپڑے بھی جس کے پاس سے مل رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہیں اصل قاتل یہی تو نہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا ہے کہ گھوڑا صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھوڑی نہ تھا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے بھی تھے. حضرت حسین رضی اللہ کا گھوڑا تھا، حضرت حسن کا گھوڑا تھا، حضرت علی کا گھوڑا تھا، اور بھی اس کے اندر قافلے کے اندر بہت زیادہ تھے. تو یہ ایک گھوڑے کو خاص کر لینا یہ صرف اور صرف اپنے مذموم عقائد کے لیے ہی بنایا گیا، ورنہ عقلی اور نقلی اعتبار سے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ محرم الحرام میں مجالس عزا کا اہتمام ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروگرامز، جلسے، جلوس منعقد کیے جاتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جن کی خرافات واضح ہیں، کنٹینٹ بالکل کلیئر ہے کہ اس میں کیا بیان ہوتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے، جس میں وہ تو اس کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحیح ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مثلاً کون سی صحیح ہوتی ہے؟ دیکھیں، کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں عشرہ محرم الحرام میں جس میں صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا صحیح قصہ بیان کیا جاتا ہے، یا لوگوں کو صحیح اور درست راستے کی، یہ ہمارا پروگرام بھی جیسے ہے محرم الحرام کے پہلے عشرے میں یہ نشر ہو رہا ہے. تو اس چیز پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ایک پورا مجالس کا جو بازار گرم ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی بدعت ہوتی ہے یا کوئی اعمال خلاف سنت و شریعت ہوتے ہیں تو اس کو روکنا اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ قولی طور پر ہو، فعلی طور پر ہو. تو یہ فعلی طور پر اگر آپ کو جس موقع پر یہ چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہیں اسی موقع پر اگر آپ روک دیتے ہیں یا اس کو نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا پروگرام ہو تو محرم سے پہلے ہی رہا ہے، لیکن اگر اس کو آپ نشر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس ہی دن میں اسپیشل ہی وہی مجلسیں لگانا
یہ میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اس میں ان کی موافقت اور مشابہت ہوگی. اور دنیا میں جتنی بھی بدعات و خرافات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. وہ میں اس کے لیے ایک سادہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک پلر ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی ٹائل وغیرہ لگانی ہے تو سیدھی وہ ٹائل تو گول نہیں ملے گی آپ کو، لیکن آپ جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لگائیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ گول ہو جائے گی. اسی طرح جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں وہ ایک دم سے نہیں بنتی ہیں. تو اگر ہمارے ہاں بھی انہی دنوں میں یہ جلسے جلوس شروع کر لیے جائیں اور معاملات شروع کر لیے جائیں تو یہ اتنے مناسب نہیں ہیں. ہاں اگر پہلے سے ریکارڈنگ ہو اور اس کی بس اس تشہیر اس لیے ہو کہ تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں تو اس کی کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے. نہیں، آپ کی بات کا مقصد تو یہ ہوا کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس اشرے میں نہیں ہو سکتی. اس اشرے میں ریکارڈنگ کرنا یا ایسے کرنا کہ اس وقت ہم مجالس منعقد کر لیں، یہ تو ان کے ساتھ موافقت پیدا کرنے والی اس میں اگر ہم اس کو ذرا سمرائز کریں بات کو تو شاید ذرا مزید اس کی وضاحت ہو جائے کہ ایسا عمل نہ اختیار کیا جائے جس سے اہل بدع کی مشابہت ہوتی ہو. البتہ ان کی برائیوں کو اور ان کے غلط عقائد کی تردید کرنے کے لیے اگر کوئی پروگرام کیا جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی طریقہ ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ درست اور جائز نہیں. ہوگا. میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ جب ہم اکٹھ کرتے ہیں نا، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم گستاخان اہل بیت کی ہی تردید کرنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ جو اہل بیت کا نام لے کر غلط بات کر رہے ہیں اس کا تردید کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. تو وہ جو چیز ہمارے اعتبار سے درست ہے وہ ان کے اعتبار سے غلط ہے، اور جو ہمارے اعتبار سے غلط ہے وہ ان کے اعتبار سے درست ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیاہ لباس ہے پورے سال میں پہنیں، لیکن ان دنوں میں پہننے سے ان کی مشابہت ہوتی ہے. آپ سبیلیں لگائیں پورے سال میں جب مرضی چاہیں، لیکن اس روز لگانے میں ان کی مشابہت ہوگی. تو اسی طرح یہ جو اکٹھ کرنا اور جلسہ اس روز کرنا اور یہ کرنا، یہ میری رائے ہے کہ میں آپ کا نقطہ نظر ہے آپ اس میں سامنے آ گیا. اختلاف شیخ بھی کر صاحب آپ سکتے ہیں. اس پہ اپنا نقطہ نظر ذرا پیش کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ روٹین میں نا بس اوقات جلسے کرنے میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور محرم میں اور یہ ربیع الاول میں اس میں اوپن ہوتا ہے تو آپ کر لیں. جیسے 14 اگست ہے تو آپ جہاں چاہیں جلسہ کر لیں. بالکل. تو ویسے وہ فلاں سے پوچھو فلاں سے پوچھو. تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا نیت اگر آپ کی یہ ہے، اور جو برائی اس وقت ہو رہی ہے اس کو نقد منع کرنا، یعنی ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے صحابہ کرام کو، دوسرا ان کی شان بیان کر کے اس کی نفی کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نیت کا ہی ہے. نیت اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے. یعنی عظمت صحابہ کے عنوان سے، عظمت اہل بیت کے عنوان سے، یا ایسا طریقہ کار نہیں اختیار کرنا جس سے بالکل واضح دیکھنے والے کو سمجھ آئے کہ یہ وہی ہیں. وہ انداز نہ اختیار کیا جائے اہل بدع والا. اس سے ہٹ کے اگر ہم نیکی کی ترویج کرتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں تو یہ اس کی گنجائش شرع میں موجود ہے. اور ابھی ہم آخری سوال کی طرف چلیں گے اور وہ بڑا اہم ہے کہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس مہینے کو سوگ کا، غم کا مہینہ قرار دینا، سوگ کا قرار دینا، اس میں جو بہت ساری چیزیں اس کے مطابق کی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں. نوحہ، ماتم، تعزیہ داری، اس کے علاوہ علم اور پھر ذوالجناح اور یہ سب چیزیں. اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت اور خانوادہ رسول کے ساتھ محبت کا اظہار وہ کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسا آدمی جو دین پہ چلنا چاہتا ہے اور اہل بیت، خانوادہ رسول، سیدنا حسین، حسن، علی رضی اللہ عنہم، فاطمہ رضی اللہ عنہ، سب سے محبت کرتا ہے، تو وہ پھر ان سے اظہار محبت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کرنا کہ اس مہینے میں اظہار محبت کیسے کر سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں تو سارا سال اور ساری زندگی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. بالکل صحیح. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ محرم آ گیا تو اہل بیت کی محبت کا اظہار، اور ربیع الاول آ گیا تو حضور کی محبت کا اظہار، اور اس کے بعد سارا کچھ ختم. یہ تو ایسے ہی جیسے یورپ نے مطلب کہ مدر ڈے اور فادر ڈے، یہ تو ماڈرن سوسائٹی کا انداز فکر ہے کہ وہ ایک دن منا لیتے ہیں، اس کے علاوہ سب بھول جاتے ہیں. تو آپ ادھر بھی دیکھ لیں کہ جیسے ہی 10 محرم ختم ہوتی ہے سارا کچھ ختم ہو گیا. ابھی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، اور اگر تمہیں غم تھا تو 2-4 دن کوئی آگے بھی تو چلتے نا. اور ویسے عجیب بات یہ ہے کہ میں ویسے موضوع سے تھوڑا ہٹ بھی رہا ہوں کہ عموماً غم اور سوگ ہوتا ہے وفات کے بعد، اور یہاں غم سوگ ہوتا ہے پہلے. 10 کو تو شہادت ہوئی نا، تو اگر یہ سوگ ہے تو 11، 12، 13 کو کرتے نا. تو یہ تو پہلے کر رہے ہیں جب تک یکم سے شروع ہو جاتے ہیں. جب زندہ ہیں تو سوگ ہے، جب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے تو
آرام سکون ہو گیا۔ بہرحال دیکھیں یہ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ہمیں ساری زندگی ہی اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، اور دو طریقے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کثرت سے درود پڑھیں، درود کے اندر ان کے لیے آپ دعا آل کر رہے محمد، ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات اور ان کی اپنے تعلیمات اندر، کو اور ان کی تعلیمات کو اپنے اندر ایسا رکھیں کہ آپ چلتے پھرتے ان کا ایک نمونہ نظر آئے اور پتہ چلے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے محبت کرتے تھے، تو سواری پر چڑھ رہے ہیں تو مسکرائیں، تو پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے حضور کو دیکھا وہ سواری پر چڑھتے وقت مسکرائے۔ تو حضور کی تعلیمات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لی ہیں، تو اہل بیت کی تعلیمات اپنے اندر رکھو، اور اہل بیت نے جو ہمیں کہا ہے کہ قبروں کو گرا دو اور قبروں کو برابر کر دو، گرا دو مطلب جو اونچے بنے ہوئے قبے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو حکم ہے ان کو برابر کر دو، اور یہ تصاویر مورتیاں ختم کر دو، اور اہل بیت کی جو صبر کے احکامات ہیں، صبر کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر ان کو اپنے اوپر نافذ گویا جو کرو۔ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ تصاویر، مورتیاں، قبروں، ان سب چیزوں سے ان کی تعلیم پہ چلے گا۔ جو سیدنا حسن کی سے محبت کرتا ہے وہ مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرے گا۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ صبر کی بات کرے گا، صبر کی۔ اور اس کے ساتھ یہ جو بتایا جاتا ہے ان کے ہاں، اگرچہ میں اس کی اسنادی حیثیت کو درست نہیں سمجھتا، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ سجدے میں قرآن پڑھا اور قرآن سنایا اور نماز بڑی لمبی پڑھی، یہ نوافل۔ تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو اگر آپ اہل بیت حضرت حسین کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس مشکل کی گھڑی میں تم باہر نکلنے کے بجائے اپنی نمازوں کی طرف توجہ دو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو شیخ صاحب آپ بھی اس پہ اپنی رائے کا بس ایک اضافہ کروں گا اس میں کہ جو اتھینٹک آل رسول آج موجود ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو احترام دینا چاہیے، اور الا المودۃ فی القربہ، اور ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ تو اگر ان میں کوئی حاجت مند ہیں تو ان کا اصل مال سے تعاون کیا یہ بڑی جائے۔ اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں تلاش حقیقی جو اہل رسول ہیں ہمارے علاقوں اور ملکوں میں بھی اگر ہیں تو ان کو تلاش کرنا اور ان کا لحاظ خیال رکھنا، یہ بھی ان سے محبت کا ایک اظہار کا ایک طریقہ کار اگر مل جائیں حقیقی تو لازمی ان کا۔ بہت شکریہ شیوخ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے اس پروگرام کی وساطت سے محرم الحرام سے متعلق جو بدعات، رسومات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان سے متعلق سنا، اور شرع کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ آپ تک پہنچیں، اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی تعلیمات کو اور ان کے دیے ہوئے سچے سچے اور خالص دین کو اپنایا جائے، نہ کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی طرف سے چیزوں کو گاڑ کے دین میں شامل کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔